ادھر بیٹھ جائیے، بیمار ہیں تو ہونا چاہیے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں آیت نمبر 26 سے بات آج شروع کریں گے، اور اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دنیا میں فیہا تحیون، اس زمین میں ہی تمہیں زندگی بسر کرنی ہے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم لوگوں کو مرنا ہے، ومنہا تخرجون، اور اسی دنیا میں اسی زمین سے تم نکالے جاؤ گے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو انسانوں کے لیے ایسے بنا دیا کہ اب جو اللہ نے بھیجا ہے تو اس دنیا میں ہی باقی زندگی بسر کرنی ہے، اور کوئی آدمی بھی جہاں کہیں بھی اس کی موت آئے گی اللہ اس کائنات سے اسے اٹھا لے گا. اگرچہ وہ سمندر میں جا کر ڈوب گیا یا مر گیا اور اس کی میت سمندر کے حوالے کر دی گئی، اور اگرچہ وہ انسان کہیں بھی تھا اور کسی ملک اور کسی جگہ پر تھا اور زندگی جہاں بھی گزاری ہے، بہرحال اسے موت آئے گی. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کو بھی اتنی طویل زندگی اللہ تعالی دے دے کہ اس پہ موت ہی نہ آئے. یہاں تک کہ جب سور پھونکا جائے گا تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کے سب مر جائیں گے، اور شیطان بھی مرے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے جو تمہیں وہاں سے بھیجا تھا تو یہی کہہ دیا تھا کہ تم سب لوگ دنیا میں جا کر بسو، اور یہیں پہ زندگی، اور پھر یہیں پہ موت، اور یہیں پہ حشر، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی اولاد اس دنیا میں آ گئی تو 4 حکم اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں یا بنی آدم کے نام سے کر کے دیے ہیں، جن میں سے پہلا حکم یہ نازل ہو رہا ہے کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، اور اے آدم علیہ السلام کی اولاد. اور دوسرا حکم آپ دیکھیں تو اس کے فوراً بعد یا بنی آدم اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے. دوسرا حکم وہ ہو گیا. 2 احکامات آگے آ رہے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں اللہ تعالی 4 حکم دے رہے ہیں بنی آدم علیہ السلام کو، ہم سب کو. اور پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے اولاد آدم، پہلی بات یہ دیکھو کہ قد انزلنا، ہم نے نازل کیا. انزلنا کا مطلب ہے کہ خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا. علیکم، تمہارے اوپر، یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے اوپر نازل کیا. کیا چیز بھیجی؟ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ لباسن، اللہ نے تمہارے لیے لباس بھیجا. اور یہ جو انزلنا کا لفظ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے تخلیق پہ بھی استعمال ہوتا ہے، وحی پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اشارے پہ بھی استعمال ہوتا ہے، دل میں کسی چیز کا ڈال دینا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بہت سے معانی اس کے آتے ہیں. اس لیے انزلنا کا مطلب یہ بھی ملے گا کہ ہم نے تم پر وحی نازل کی، اور انزلنا کا مطلب یہ بھی ملے گا کہ ہم نے تم پہ یہ چیز بھیجی، اور انزلنا کا مطلب یہ بھی ملے گا کہ ہم نے تمہارے لیے اس چیز کو بنایا. لوہے کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نازل کیا، یعنی اللہ نے لوہے کو بنایا. اور یہاں پر لباس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے لباس کو نازل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے لباس کو نازل کرنے کا کہ اللہ تعالی نے یہ تمہیں ایسی چیز دے دی ہے کہ اس کے اسباب، وسائل اور ذرائع یہ اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے. پانی کو وہ اوپر سے بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، پھر اسی سے ساری چیزیں آگے کو بنتی ہیں. یہ مراد ہے کہ لباس تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے،
اور اللہ تعالی نے اپنی طرف اس کی نسبت کر کے یہ بتا دیا کہ لباس بہت بڑا انعام ہے اللہ کا جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے۔ جنت میں نور کا لباس اللہ تعالی نے تمہارے آباء و اجداد کو پہنایا اور دیا، اور پھر ایک چیز ایسی پیش آ گئی کہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ خدا کی نافرمانی کر گزریں اور انہیں اس لباس سے محروم کر دیا جائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس لباس سے محروم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں ایک اور لباس عنایت فرمایا۔ تو یہ جو لباس ہے 3 طرح اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تمہیں 3 طرح کے لباس دیے گئے ہیں۔ پہلا لباس پوشاک تو یہ فرمایا کہ یواری سوآتکم، یہ تمہارے عیب کو چھپاتا ہے۔ عیب کو چھپانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جسم میں جو بھی چیز عیب کی ہو، داغ ہو، کوئی چیز ہو، اللہ اسے چھپا لیتے ہیں۔ لباس آدمی پہن لیتا ہے، کئی چیزیں چھپ جاتی ہیں، مگر بہت کم اس کی طرف لوگ گئے ہیں۔ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے، یعنی طبعی طور پہ شرم و حیا کے لیے انسان اپنے جسم کے جن حصوں کو چھپاتا ہے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا یہ لباس تمہیں ڈھانپ لیتا ہے، اور لباس تمہارے عیب یعنی پوشیدہ مقامات کو چھپا لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس لباس کا اولین مقصد یہ ہے کہ انسان عریانی سے بچے، اور جب سب سے پہلے لباس کا یہ مطلب ہوا کہ عریانی سے انسان بچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے عریاں ہونا اور بے لباس ہونا وہ گناہ کی چیز ہوئی، اور بغیر ضرورت کے ایسی حرکت کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوا۔ اسی لیے فقہا نے جہاں مسائل لکھے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی وجہ کے تنہائی میں بھی بالکل بے لباس ہونا وہ گناہ کی بات ہے۔ ضروریات بہت سی ہیں ایسی جن کی وجہ سے یہ اختیار کرنا پڑتا ہے، مثلا طبی طور پہ ضروریات ہیں، ازدواجی تعلقات اس میں شامل ہیں، اسی طرح اور بھی نہانا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس سے مستثنا ہیں کیونکہ وہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں، اور ان ضروریات کے علاوہ تنہائی میں بھی بے لباس ہونا اس کو منع بھی لکھا ہے اور گناہ بھی لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ اس لیے ہم نے تم پہ نازل کیا کیونکہ اگر آدمی بغیر لباس کے، بغیر ضرورت کے ایسے رہے گا تنہائی میں بھی، تو شرم حیا جو طبعی اور فطری ایک چیز ہے وہ انسان میں کم ہوتی چلی جائے گی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ الیاذ باللہ اس گناہ کی طرف وہ جلدی چل پڑے گا۔ جتنی جدید دنیا یہ پائی جاتی ہے ان میں اصل گناہ جو ہے وہ بس یہی ہے جس پہ لوگوں کو لانا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو بھول جائیں اور بالکل ننگے ہو کے پھرتے رہیں، حیا اور شرم ختم ہو جائے۔ اس جدید دنیا میں جتنے بھی اب کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں اس کا اصل مقصد جو بھی ہے بس یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے کہ جس طرح ہم ہو گئے ہیں پوری دنیا اسی طرح ہو جائے اور شرم حیا کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ کہی، اور اسی لیے فقہا نے اس سے استنباط بھی کیا ہے، اور وہ نماز میں پوشیدہ ہونے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی کچھ تشریح اس کی کہ تم اپنے آپ کو اس میں پوشیدہ کرو اور چھپاؤ تاکہ یہ لباس ڈھانپتے تمہیں آگے آ رہی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے لباس کو کس لیے پیدا کیا ہے، وریشا، یہ فرمایا کہ ریشہ کا مطلب رونق کے لیے، ریش کہتے ہیں جانور اور پرندے کے پر کو۔ پرندوں میں جو پر ہوتے ہیں اصل میں ریش وہ کہلاتے ہیں، تو پرندے جو ہوتے ہیں وہ جانور کے لیے زیبائش کا باعث بنتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ جو پر ہیں وہ پرندے کے لیے زیبائش کا باعث بنتے ہیں، اور وہ جو پر ہیں ان سے اس کا جسم بھی ڈھانپا جاتا ہے، اور اس کے پروں کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کا دل اس کی طرف مائل بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے دوسری بات یہ فرما دی کہ وریشا، اور اللہ نے تمہارے لیے زیبائش کی، زینت کی چیز لباس کو بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر اللہ نے دوسرا لباس انسان کو وہ دیا جس لباس میں انسان کے لیے زیب و زینت ہو، آرائش ہو، اس کے پہننے کا بھی حکم آ گیا کہ مطلب تم اس کو بھی پہنو، وہ بھی تمہارے لیے اللہ نے درست اور جائز رکھا ہے۔
تیسری قسم کا لباس ارشاد ہوا کہ لباس التقوی، تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس یعنی لباس جیسے انسان کے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، اسی طرح تقوی تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن نے دو چیزوں کے متعلق اور کہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں۔ ایک بیوی اور شوہر کے متعلق کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور دوسرے یہاں پر تقوی کو فرمایا ہے کہ یہ تمہارا لباس ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح شوہر اور بیوی لازم و ملزوم ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح اللہ نے اس لباس کو تقوی کو تمہارا لباس بنا دیا ہے کہ تقوی اور تم لازم و ملزوم ہو جاؤ، بغیر تقوی کے تمہارا گزارا نہ ہو سکے، بغیر تقوی کے تم زندگی نہ گزارو۔ یہ تیسرا لباس تقوی کا ارشاد فرما دیا کہ تقوی کا لباس تمہیں پہننا ہے، یعنی صبح سے شام اور شام سے صبح تک، اور زندگی جو ہے ابتدا اور انتہا تک، ابتدا سے لے کے یہ سب کا سب تقوی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ تعلق تمہارا بڑھے گا، تقوی آئے گا، اسی طرح خدا کی رحمتیں تم پر آئیں گی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ تمہاری شخصیت میں ایک نمایاں چیز پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ایک چیز کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اور بڑی مناسب بات مفسرین نے لکھی، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جو حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس آدمی پر ایک لباس طاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی مسلسل چوری کرتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، پھر چوری کرتا ہے، تو بہت سے لوگ جب اس سے ملتے ہیں تو انہیں وحشت ہونے لگتی ہے کہ اس انسان میں کوئی گڑبڑ ہے۔ جس آدمی کو بھی پبلک سے واسطہ پڑتا ہے، اور واسطہ بھی شفقت اور مہربانی کا پڑتا ہے، اس انسان کو ایسی چیزوں کا بہت تجربہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کا تو کام ہی یہی ہے کہ ہر مریض کو نرمی سے، محبت سے، مہربانی سے دیکھے، مگر آپ ان سے پوچھئے، کبھی کبھی کوئی ایسا مریض بھی آتا ہے کہ انہیں بغیر کسی وجہ کے وحشت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی پتہ نہیں کیسا آ گیا، شام تک رات تک سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس آدمی میں کیا تھا۔ ایسے ہی کوئی آدمی آتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ اس کے آنے سے برکتیں محسوس ہوتی ہیں، ان کے آنے سے بڑا طبیعت کو سکون ملتا ہے، ان سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں جائیں، خود بخود انسان رونے لگتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھی تم کیوں رو رہے ہو، تو کچھ پتہ نہیں اسے چلتا، وہ جو سامنے شخصیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے کہ اس نے کس لباس کو اوڑھا ہوا ہے، اس کا لباس کیا ہے۔ اگر اس کا لباس برائی ہے، بے حیائی ہے، ظلم ہے، تو ڈاکٹر دیکھتا ہے، کوئی اور دیکھتا ہے، اللہ کا ایسا بندہ، وحشت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس کی شخصیت سے ٹپک رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر برا ہے تو اس کی چیزیں، اور اچھا ہے وہ انسان تو اس کی اچھائی کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، برکتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ آدمی وہ آتا ہے تو اس سے مل کے خوشی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے تو ایک طرح کی برکت ہو گئی، ان سے ملاقات ہوئی تو علم کی جستجو پیدا ہو گئی، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے وہ لباس مؤثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ آپ اگر کبھی سوانح پڑھیں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت جب لکھنؤ تشریف لاتے تھے تو گھر ہمارے آیا کرتے تھے، اور ان کے آنے سے خاص قسم کی برکت ہمیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ وہی چیز ہے کہ تقویٰ تھا، اس کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی۔ اسی طرح اللہ کے کتنے ہی اچھے بندے، وہ جو رونا یہ جو چیزیں ہیں وہ خدا کی رحمت ہے جو اس انسان کی شخصیت کے ساتھ چپک گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں اور تم اپنی بیویوں کے لباس ہو، یعنی تمہاری شخصیتیں، زندگیاں ایک ہی ہو گئی ہیں۔ گھر میں سکون ہوگا، باہر کام کیا جا سکے گا، باہر سے تم اطمینان سے رزق کما کر لاؤ گے تو گھر میں سکون ہوگا، تم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہ تقویٰ ہے کہ تقویٰ کو زندگی میں جب تم اختیار کرو گے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی،
تو یہ تمہارے ساتھ چپک جائے گا. نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ تقوی سے جو برکات پیدا ہوتی ہیں وہ برکتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی. اللہ نے بار بار قرآن میں تقوی کا حکم دیا ہے کہ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، گناہوں کے کاموں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، حتیٰ کہ جن چیزوں پر شبہ پڑ جائے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر انسان رکھے. یہ ہے تقوی کی بات. تو ارشاد فرمایا تیسرا لباس ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ تقوی ہے، ذالک خیر. اور یہ جو تینوں لباس ہیں یہ دیکھو ذالک خیر، یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تینوں لباس سب بہتر ہیں، یہ سب کا سب اچھا ہے. تم اگر لباس پہنو جسم کو ڈھانپنے کو یہ بھی ٹھیک ہے، زیبائش اور آرائش کے لیے پہنتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی تفصیل آگے آ رہی. اور تقوی کا لباس یہ تو ضروری ہے، فرض ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. ذالک خیر، یہ چیزیں ایسی ہیں جو خیر پر مشتمل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی ان چیزوں کو چھوڑے گا جتنا بھی خیر کے برعکس آ گئی شر، وہ اتنا ہی شر میں گر جائے گا، وہ اتنا ہی برائی میں گر جائے گا. اسی لیے تقوی کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تلقین کی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں پوری کی پوری تقوی سے عبارت رہی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق سے عبارت رہی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض نے بعض کی جو مخالفت کی ہے وہ بھی تقوی تھا. ان کا اجتہاد تھا، انہوں نے کہا ہم نے کتاب و سنت سے یہ سمجھا ہے، تو جو کچھ سمجھا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا نا. انہوں نے کہا ہم نے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے. ان کے مقابلے میں دوسرے جو تھے انہوں نے کہا نہیں اللہ کا حکم یہ ہے. تو دونوں نے آپس میں اللہ ہی کے حکم پہ عمل کیا، نیتوں میں کھوٹ نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں حضرات اپنی جگہ پر سچے اور حق پر تھے. ہاں یہ کہ اجتہادی اعتبار سے ایک کو زیادہ ثواب ہوا ایک کو کم ثواب ہوا، لیکن تھے تو دونوں کتاب اللہ پہ عمل کرنے والے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک خیر، یہ تینوں لباس جو ہیں یہ خیر کے ہیں. ذالک، اور یہ جو نعمت ہم نے دی ہے یہ دوسرا ذالک جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لباس کی نعمت. من آیات اللہ، دیکھو یہ قدرتیں ہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ تعالی کا پتہ ہے. تم جب لباس ٹھیک اوڑھ لو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا، اللہ کے انعامات کا اظہار ہوگا. جب تم تقوی کا لباس اختیار کر لو گے تو دیکھو یہ بھی قدرت ہے خدا کی کہ اس نے تمہیں تقوی کا لباس پہنا دیا. اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ خدا کی قدرتیں ہیں، لعلہم یذکرون، شاید کہ لوگ دھیان کریں. یعنی تمہارے دشمن نے جنت میں لباس اتروا دیا، اس نے یہ حرکت کی اور وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کروانا چاہتا تھا. اب ہم نے تمہیں دنیا میں تدبیر بتا دی اور لباس سکھا دیا، اب لباس کو پہنو اور جس میں پرہیزگاری ہو وہ لباس استعمال کرو. یعنی مرد ہے وہ ریشمی لباس استعمال نہ کرے، اسی طرح اور بھی جو لباس میں چیزیں ہیں ان کا خیال کرے. اور عورت ہے وہ بہت باریک کپڑے نہ پہنے اور اپنی زینت زیبائش آرائش لوگوں کے سامنے نہ آئے. یہ سب چیزیں لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں. یہ دھیان کرنے کی باتیں ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، بھول جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یاد رکھنا یہ جو ہم نے چیزیں دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم لوگ ان چیزوں پر دھیان کرو. ذکر جو ہے وہ غفلت کے مقابلے میں آ گیا تو مطلب لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں بھی ہوتا کبھی خدا کی نافرمانی کا ارادہ کسی مومن کا، مگر کبھی کبھی بھول جاتا ہے حکم کو. تو اس لیے ارشاد ہوا کہ دھیان کرتے رہو، یاد کرتے رہو کہ اللہ نے ستر اور لباس کو کتنا ضروری قرار دیا ہے. آپ دیکھیے یہ آیت کریمہ بھی اور اس کے بعد والی آیت اور اس کے بھی بعد والی آیت اللہ نے سب لباس پر نازل کر دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اور اس کا پہننا، اس کو خاص طور پہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ لباس کو پہنا جائے اور بالباس رہا جائے. اس لیے یہ جو تہذیب اب جنم پا رہی ہے اور یانیت کی، اور پوری دنیا میں اس کے لیے محنت یہ لوگ کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کا رد ہے اور یہ اس کا رد ہے.
اللہ نے انہیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور شیطان نے جو کہا تھا کہ میں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے آ کے انہیں گمراہ کروں گا، وہ خاص طور پہ اس تحریک میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے آدمی کبھی بھی شیطان کی ان تحریکات میں حصہ نہ لے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ پھر ارشاد فرمایا دوسرا حکم کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں بہکائے نہیں، آزمائش میں نہ ڈال دے، خدا کی نافرمانی سے، خدا کی معصیت سے۔ فتنہ وہ چیز جس میں آدمی اپنے دین کو بچانا اس کے لیے دشوار ہو جائے، تو فرمایا کہ شیطان تمہیں کسی آزمائش میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں صحیح راستے سے نہ نکال دے، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ یہ شیطان کیسے بہکا سکتا ہے؟ فتنہ کس چیز کا نام ہے؟ پہلی بات یہ فرما دی کہ کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے نکلوایا ہے، نکالا ہے، اخرج اس نے نکالا ہے، ابویکم تمہارے ماں باپ کو، تمہارے ماں باپ جو تھے من الجنت، وہ جنت میں رہتے تھے، اور ان دونوں کو وہاں سے اس نے نکلوایا ہے، تمہاری والد کو بھی والدہ کو بھی۔ اور فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کے کپڑے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، اس کے نتیجے میں ان کو ان کے جسم کے پوشیدہ حصے دکھائے۔ یہ ہے شیطان، دیکھو کہیں تمہیں اس آزمائش میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں کہیں اس مصیبت میں نہ ڈال دے کہ جن مقامات پہ اللہ نے بے لباس ہونے کا حکم نہیں دیا، تم بھی کہیں اس مصیبت میں نہ پڑ جانا، کہیں تم اس فتنے میں نہ پڑ جانا۔ اس کو اللہ نے یہاں پر آزمائش قرار دیا ہے، فتنہ قرار دیا ہے، اور یہ فتنہ دنیا کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، اور ہمارے زمانے میں سچ پوچھیں تو زندگی کا اکثر حصہ لوگوں کا علیاذ باللہ اس فتنے کی جستجو اور اس کی تسکین میں گزر جاتا ہے، اور بہترین صلاحیتیں لوگوں کی برباد ہو جاتی ہیں، پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور کیسے انسان اس ڈگر سے چل پڑتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ کہ انجام کار جب شیطان دیکھ لیتا ہے کہ اس کے لیے کسی نے لباس پہنا ہے یا ننگا ہے، سب برابر ہیں، پھر شیطان اس مسئلے کو چھوڑ کر کہیں اور چل پڑتا ہے، پھر شیطان اسے کوئی اور پٹی پڑھانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے یہ چیزیں تو اب اس پہ اثر نہیں کرتی، لہٰذا اب اسے کسی اور طرح گمراہی میں لے جاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھنا کہیں تمہیں بہکا نہ دے، اور جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے پوشیدہ جسم کے حصے انہیں دکھائے، یہ تم اس مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ انہ یراکم، وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، تاکتا ہے، وہ ہوا کی ضمیر پھر لے آئے، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ کون؟ شیطان۔ ہوا وہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، دو مرتبہ اس کی ضمیر لائے تاکید کے لیے کہ انہو بلا شک و شبہ وہ یراکم، دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ شیطان، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ جب کلام میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے فاعل میں تو اسی طرح بولتے ہیں نا کہ وہ ایسی کام کرتا ہے وہ آدمی، تو دو مرتبہ مقرر ضمیر لائیں کہ انہو یراکم، ہوا وہ تمہیں دیکھتا ہے، وقبیلہ، اور اس کی قوم بھی تمہیں دیکھتی ہے، وہ دونوں اس کی قوم والے بھی اور وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان کا پورا ایک خاندان ہے، پورا اس کا ایک قبیلہ ہے۔ قرآن نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ وہ قوم اور قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں، جھانکتے ہیں، من حیث، کہاں سے؟ وہاں سے دیکھتا ہے، لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہ دیکھو، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہ دیکھ پاؤ، شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ پتا چلی کہ یہ شیطان، اس کا بھی ایک کنبہ اور قبیلہ ہے، یہ اکیلا ہی نہیں ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے شیطان شتونگڑے بھی ہیں، اور دنیا میں وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ انہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت دی ہے، آنکھوں میں ان کے کوئی ایسی چیز ہے، دیکھنے کی کوئی ایسی صفت و صلاحیت ہے جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، ہم لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں
اور ایسے دیکھتے ہیں کہ طاق میں رہتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں دل میں، اور وسوسوں کے بعد وہ دیکھتے ہیں ان وسوسوں کا اثر کتنا ہوا ہے۔ جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی اب وسوسوں میں اس چپیٹے میں آ گیا، پھر اسے اور وسوسے ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ اسے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کا کام کرے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام طور پہ انسان ان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتے، قاعدے اور کلیے میں تو یہ ہے، لیکن اس سے استثناء بھی ہے۔ قاعدہ اور کلیہ تو یہی ہے کہ انسان، اللہ نے فرمایا لا ترونہم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہاں سے دیکھتے ہیں وہ تمہیں، تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جنات کو دیکھے۔ عام قاعدہ اور کلیہ تو یہی، شیاطین کو انسان دیکھے یہ بھی ممکن نہیں، جنات کو دیکھے یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ کرتوت کرتے ہیں ایسے۔ استثناء یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو دیکھتے ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی اگرچہ انسان ہی تھے لیکن دیکھتے تھے، اللہ نے ان کا معاملہ مختلف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آیا ہے، آپ نے شیاطین کو، جنات کو، ان چیزوں کو دیکھا۔ جنات تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے انہیں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انہوں نے بھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ کہا کہ تم میں سے وہ آدمی میرے ساتھ جائے آج رات جس کے دل میں ذرہ برابر کبر نہ ہو، رائی کے دانے کے برابر۔ اب کون اٹھتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول میں ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا تم ایسے آدمی ہو جس کے دل میں کوئی ذرہ برابر اپنی بڑائی نہیں، اور رات میرے ساتھ چلنا۔ وہ کہتے ہیں میں چلا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا میں جا کے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس کے اندر بٹھا دیا اور مجھ سے فرمایا کچھ ہو جائے تم اس دائرے سے نہ نکلنا۔ اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا دور گئے اور اوپر سے سیاہ رنگ کی چیزیں تھیں وہ نازل ہونے لگیں، تو میں گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ انہوں نے منع فرمایا تھا کہ اس دائرے سے نہ نکلنا، میں نہیں نکلا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بات چیت ہوئی ہوگی جو بھی، اور کچھ دیر کے بعد وہ سب چیزیں چلی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ خیریت سے ہیں؟ میں تو بہت ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی جنات تھے، میرے پاس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اور ہماری سواریوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں، آپ اپنی امت کو منع کریں کہ ایک تو یہ ہڈیوں کو ناپاک نہ کیا کریں، جانوروں کی ہڈیاں، اور ایک یہ کہ جو کوئلے جل جاتے ہیں، کوئلہ ہوتا ہے بھسم ہو جاتا ہے نا آخر پہ، پھر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، ان کوئلوں کو چھوڑ دیا کریں، انہیں بھی ناپاک نہ کریں، یہ ہماری غذائیں ہیں اور ہمارے جانوروں کی غذائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لیے منع فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے استنجے کے معاملے میں فصلیں استعمال نہ کرے، چارہ جو ہوتا ہے، چارہ گھاس جو ہوتی ہے اس کو استعمال نہ کرے۔ اسی طرح اس کو بھی منع فرما دیا کہ ہڈی استعمال نہ کی جائے اور کوئلہ استعمال نہ کیا جائے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ تفصیلات آئی ہیں، بالکل ابو داؤد جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی یہ چیز آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ یہ تو ہیں مستثنیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جنات نظر آتے رہے لوگوں کو۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ جو آیت الکرسی میں ایک قصہ گزرا ہے اس میں بھی آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب اس سے ہاتھ ملایا تو اس کا ہاتھ ایسا جیسے کتے کا پنجہ ہوتا ہے، بہت نرم سا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے گندم لے گیا۔ امت میں اس کے بعد بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنات کو لوگوں نے دیکھا ہے اور ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے، ہم کلام بھی ہوئی۔ تو جتنے لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے یہ سب اس سے ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن قاعدہ اور کلیہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ عام انسان اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔
اسی لیے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہر کوئی دعویٰ نہ کرنے لگے اس بات کا. انہوں نے کہا اگر کوئی کہے گا کہ میں نے جنات کو دیکھا ہے تو میں اس کی شہادت رد کر دوں گا. فرمایا میں مقدمے میں اس کی گواہی قبول نہیں کرتا. اور اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں. لیکن وہ انتظامی امور کی بنیاد پر تھا کہ ہر آدمی اگر دعویٰ کرنے لگے تو اب اس کو کوئی کہے کہ دلیل کیا ہے تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے، اس کی دلیل تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے جنات کو دیکھا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور دیکھو ان شیاطین اور جنات کو، انا جعلنا الشیاطین، ہم نے ان جنات کو اولیاء رفیق بنا دیا ہے، ہم نے رکھے ہیں شیطان دوست. کس کے؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے ان کا دوست ہم نے شیطان کو بنا دیا ہے. شیاطین ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی چیز سکھاتے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرا اور انہوں نے فرمایا اسے دیکھ کے کہ یہ آدمی یا تو اپنے دین پہ ابھی تک ہے، کفر پہ، اور فرمایا یا پھر اس نے توبہ کر لی ہے اور اس پر پرانے اثرات ابھی باقی ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ آدمی جو اعمال کرتا ہے نا اس کا لباس ایک طرح کا اس پہ آ جاتا ہے، اور جو اہل نظر ہوتے ہیں اس سے پھر وہ چھپا ہوا نہیں رہتا، وہ پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کرتوت اور اس کے کارنامے کیا ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے اس آدمی کو بلایا کسی نے، پھر اسے کہا امیر المومنین تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، چلو. تو وہ حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کس دین پہ ہو؟ ان کا اسلام پہ. آپ نے فرمایا کفر میں کیا کرتے رہے ہو کہ اس کا اثر تم پر ہے؟ اس نے کہا میں جنات کے ساتھ باتیں کرتا تھا، کاہن تھا. اور پھر اس نے بتایا کہ میری جنی میرے پاس آیا کرتی تھی اور آ کر وہ مجھے مختلف چیزیں بتاتی تھی، میں لوگوں کو بتاتا تھا اور لوگ اس کے نتیجے میں مجھے مال اور پیسہ لا کے دیتے تھے اور میں اس وجہ سے یہ سارے کام کرتا تھا. پھر اس نے بتایا کہ اسلام کیسے لایا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں اسلام اس طرح میں نے قبول کیا کہ وہ ایک جنی ایک میرے پاس آئی اور اس نے عجیب و غریب پیغام سنایا مجھے، اور اس نے اسی طرح کے جملے کہے کہ امر النجی رجل فصیح، اس طرح کی. وہ کلام بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ وزن اس کے سارے کے برابر ہو. تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ کہنے والا ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے. تو عرض کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ. تو یہ چیزیں تھیں. جنات اب بھی آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، آ کر بات کرتا ہے، اور جو جادوگر ہوتا ہے اس کے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے، وہ تکا لگاتا ہے اور وہ تکا ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جن آ کے اس کو باقاعدہ آواز ہی دے، بلکہ جن آیا ایک پیغام اس نے کہا اس کے دل میں آ گیا اور یہ چلا گیا. یہ فرشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے وہ بندے جن کے دل پاک ہوتے ہیں، الہام اسی کا نام ہے، وہ ایک بات کہتا ہے فرشتہ اور چلا جاتا ہے، اور اس کے جی میں آتی ہے کہ یہ بات ہو جائے گی، ایسے نہ ہو جائے، اور وہ ہو کے ہی رہتا ہے. پھر الہام یہ فرشتوں کی طرف سے اللہ کی جانب سے، اور شیاطین کی طرف سے کفر، اور وہ شیطانوں کی جانب سے جنات کی جانب سے. اللہ نے فرمایا یہ ان کے دوست بنتے ہیں لا یؤمنون، جن میں ایمان نہیں، جنہیں کوئی غرض اور واسطہ نہیں ہے صحیح راہ سے، یہ ان کے دوست بنتے ہیں یہ جنات. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ جھوٹ سکھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سکھاتے ہیں، یہ عریانی کی تلقین کرتے ہیں، سکھاتے ہیں انسان کو کہ یہ عریانی، یہ چیزیں اچھی ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزر جائے گا تو شیطان ان سے آ کر رشتوں کی حرمت کو اٹھوا دے گا کہ مرد محض مرد رہ جائے گا اور عورت محض عورت رہ جائے گی. بہن، بیٹی، بہو،
ماں باپ کوئی رشتہ نہیں رہے گا. وہ اس حرمت کو اٹھوائے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ کا بڑا سخت قانون ہے اور اللہ کو یہ چیزیں نہایت ناگوار گزرتی ہیں، تو وہ بھی اپنا کام کرے گا اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہیں 2 حکم دیے ہیں کہ لباس کو پہننا ضروری ہے، اور یہ جو تمہیں کہا ہے کہ دیکھو کسی ایسی مصیبت آزمائش میں نہ پڑ جانا کہ وہ شیطان تمہارا لباس ٹروا دے. ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کسی کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی عیب کا کام کرتے ہیں. فاحشہ کی تفسیر سورہ آل عمران میں بھی اور نساء میں بھی گزر گئی. یہاں پر فاحشہ سے مراد ہے برہنہ ہو کر طواف کرنا. اور ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ کے طواف میں ایک وقت ایسا آیا جب قریش کا اتنا تسلط ہو گیا پورے عربوں پر کہ یہ کہتے تھے کہ صرف اس گھر کا طواف کپڑے پہن کے ہم قریش والے ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد تھوڑی سی آزادی ہوئی، انہوں نے قریش نے کپڑے دینے شروع کیے اور انہوں نے کہا بیت اللہ کا طواف وہ کیا کرے گا جسے ہم کپڑے دیں. لیکن اتنے کپڑے اب دیں کہاں سے؟ ہزاروں لوگ اس زمانے میں بھی آتے تھے بیت اللہ کے لیے. تو انہوں نے اجازت دے دی کہ تم لوگ برہنہ ہو کے طواف کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تلقین کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے رہے ہو ان کپڑوں میں طواف خدا کے گھر کا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. یا تو کپڑے وہ ہوں جو نئے ہوں اور قریش تھے، اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو پھر تو ننگا طواف کرنا ہی اچھا ہے. گناہ والے کپڑوں کے ساتھ گھر کے خدا کے گھر کے قریب گرد کیوں چکر لگانا ہے؟ تو اس لیے ہوتے ہوتے یہ چیز جب شروع ہوئی تو تیسرے درجے میں لوگوں نے انہیں شرم دلائی کہ عورتیں مرد سب ننگا طواف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کر لیا کرو کہ عورتیں رات کو طواف کر لیا کریں اور مرد جو ہے وہ دن میں طواف کر لیا کریں. لیکن اس کے باوجود عورتوں اور مردوں کا مشترکہ طواف ہوتا تھا. اور طواف میں وہ کرتے کیا تھے؟ علیاذ باللہ اللہ نے آگے سورہ انفال میں ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ الا مقام و تصدیہ، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے طواف کرتے. سیٹی بجانا سمجھتے ہیں؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، بس یہ حرکتیں وہ کرتے تھے طواف میں. اور ننگے ہو کے طواف اتنی مدت تک جاری رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تھا تو اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک خدا کے گھر میں نہیں آئے گا، کوئی بھی بیت اللہ کا طواف بغیر لباس کے نہیں کرے گا. یہ چیزیں چلتی رہی ہیں 9 ہجری تک، اور انہیں ننگا طواف کرنے میں کوئی شرم حیا محسوس نہیں ہوتی تھی. جو زیادہ با حیا خواتین ہوتی تھی وہ رات کو کر لیتی تھی اندھیرے کی وجہ سے، لیکن یہ چیزیں جاری تھیں. یہاں تک کہ یہ عورتیں شعر پڑھتی تھیں طواف کے دوران، تالیاں بھی بج رہی ہیں، اور نسائی کی روایت میں یہ شعر آتا ہے، سیٹیاں بھی لوگ بجا رہے ہیں، اور وہ شعر یہ پڑھتی تھی کہ الیوم یبدو باغہ او کلہ، آج کے دن سارا جسم میں اپنا کھول دوں یا میں جسم کا کوئی حصہ کھول دوں، وما بدا منہ فلا احلہ، اور جو بھی حصہ میں اپنے جسم کا کھول دوں میں اس میں نہیں سمجھتی کہ خدا کا کوئی بھی عذاب مجھ پر آ جائے. یہ ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جہاں مناسک کا ذکر کیا ہے نا حج کے باب میں، وہاں انہوں نے اس آیت کو لیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں یا طواف کے وقت میں لباس پہنا کرو. تو وہاں وہ اس حدیث کو لائیں، اور احلال کے معنی ہیں کہ اپنے کے عذاب کے قابل جاننا. تو وہ کہتی ہے فلا احلہ، میں فلا احلہ یعنی میں اس ننگا طواف کرنے کو عذاب خدا کا اس کا باعث اس کا سبب نہیں سمجھتی. اس وجہ سے خدا کا عذاب تھوڑے ہی آ جائے گا، یہ تو ایک نیکی کا کام میں کر رہی ہوں، کیوں خدا کا عذاب آئے گا. اور ایک درجہ ان ظالموں میں یہ بھی تھا کہ بس کمر سے نیچے تھوڑا سا کپڑا باندھ لینا،
یہ بھی تھا ان خواتین. اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ فحاشی کی حرکتیں، ننگے طواف کرتے ہیں خدا کے گھر کے، قالو کہتے ہیں، دو دلائل دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، اللہ تعالیٰ نے یہ قالو سے ان کی شکایت کی ہے، یہ شکوہ ہے. وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے یہ عیب کا کام کرتے ہوئے، یعنی جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، وہ سارے یہی کرتے تھے. اور اب باپ دادا اگر گمراہی کا کام کر رہے تھے، باپ دادا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کر رہے تھے، تو کیا اس چیز کو آگے چلانا ضروری ہے؟ اسی سے ملتے جلتے ایسے جملے کہ کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے، کوئی ٹوکے کہ بھائی نہ کرو، کہتا ہے آپ نے بھی تو کی تھی. بھئی میں نے کی تھی، غلط بات کی تھی، جرم کر لیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، لیکن میرے گناہ سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ بھی اسے کر لیجیے. یہ چیزیں، یہ پہلی دلیل انہوں نے دی کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے. ایک اور دوسری چیز واللہ امرنا بہا، اللہ تعالی نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بہا اس چیز کا، اللہ نے یہ ہم کو حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا. یعنی اللہ کا حکم ایسے ہے. یہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ یہ قریش سکھایا کرتے تھے علیاذ باللہ لوگوں کو، تاکہ اپنا تفوق، اپنی برتری اور اپنے قبیلے کی دھاک قائم رہے، اور لوگوں کو یہ پتا چلتا رہے کہ ہم چاہیں تو لوگوں کو بغیر لباس کے بھی کر دیں، اور چاہیں تو ہم لباس پہننے دیں. یہ سب چیزیں آپ دیکھیں لباس ہی کے متعلق آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس لباس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ننگا ہونے میں کتنا عیب ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنی خدا کی نافرمانی اور معصیت ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ ایک تو قریش. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے عمل کی انسان کو. اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان عمل کرے، تو عمل کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھا لینا کہ اس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کرنے لگے، اور عمل کی آزادی کو اللہ کی رضا قرار دے دے، یہ ہے غلط بات. جو قومیں زوال میں ہوتی ہیں نا، اور جو قومیں تباہی کی طرف چل رہی ہوتی ہیں، ان قوموں کا حال نہ دیکھو، نہ پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بھی ان قوموں کے پاس جا کے تباہ ہو جاتی. جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے، شوگر کا مریض ہے نا، اچھے سے اچھا جتنا بھی شہد آپ اس کو لا کر کھلا دیں، اور اچھے سے اچھی جتنی غذا کھلائیں گے، اس کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ نے بہترین شہد لا کے دیا کھانے کو، اس کے حلق سے اترا، اور اس شہد نے بجائے اس کے کہ اس کی صحت میں ترقی ہوتی، شفا ہوتی، زہر کا کام شروع کر دی. ایک آدمی ہے اور اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، آپ جتنی مرضی اچھی سے اچھی چیز گھی لے جائیں، خالص گھی لے جائیں، ادھر اس کے حلق سے اترا اور ادھر اس کا نظام ہضم اور خراب ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی آدمی پاگل ہے، آپ اچھے سے اچھا فلسفہ قرآن اور سنت اس کے سامنے رکھیں، ادھر آپ کے منہ سے زبان سے بات نکلی، اس کے کانوں نے دماغ تک پہنچائی اور دماغ نے کفر بکنا شروع کر دی. یہ بیماری ہو جاتی. یہ جو امت ہے نا مسلمانوں کی، اس وقت اس امت میں یہی مرض آیا ہوا ہے کہ اچھی سے اچھی بات بھی انہیں بتاؤ، جب ان کے حلق سے اترتی ہے اور عمل کی زندگی میں آتے ہیں تو خدا کے اس بہترین نظام کو اور خدا کی اس بہترین بات کو یہ لوگ الٹا کرتے ہیں. اس کی مثال آپ سے عرض کریں، یہ دیکھیے، اللہ نے آزادی دی ہے قوم کو کہ بیت اللہ کا طواف کرو، خدا کے گھر میں آؤ، کوئی پابندی نہیں ہے. انہوں نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا،
اپنی خود ساختہ رسومات کو اس بات کا نام دے دیا کہ اللہ راضی ہے ہم سے، اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو سورہ انعام میں بھی گزری نا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالی کے تکوینی نظام کو، اللہ کی دی ہوئی آزادی کو انہوں نے سمجھا اللہ کی رضا اسی میں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی احمق انسان حکومت اسے مل جائے، ظلم کرے اور وہ کہے اللہ نے دی ہے، اللہ نہ چاہتا تو میں کیسے حکمران بنتا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کیا۔ تو جو فرعون تھا وہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اللہ کی اس دی ہوئی چیز کو، اختیار کو اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کرنا، اور دو چیزوں میں فرق نہیں کرتا۔ ایک ہے اللہ کا قانون، اس کی اتباع میں اس کی رضا ہے، اس کی وجہ سے اس کی رضا ہے، اس کے قانون پہ عمل کرے، اور ایک ہے اللہ کا عطا کر دینا تکوینی طور پہ۔ اللہ کا ایک اور بھی نظام چل رہا ہے۔ اب اس تکوینیات کے نظام کو کہ خدا نے کیوں کسی کو حکومت دے دی، وہ کہتا ہے اس میں اللہ کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کی خوشی شامل نہیں ہے بھئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان کے لیے آزادی دے دی ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ دیکھیے، اس امت میں آخرت کا تصور ہے نا، یہ آخرت کا تصور شریعت نے اس لیے دیا تھا، کتاب نے، سنت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بار بار آخرت کا کہتا ہے تاکہ تم ظلم نہ کرو اور ظلم سے بچو۔ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ظلم نہ کرنا، اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے۔ یہ نظریہ مسلمانوں میں ٹھیک رہا، انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہر چیز میں سوچا کہ اللہ کو کیا جا کے جواب دیں گے۔ کتنے ہی ایسے تھے مسلمانوں کے طب کی تاریخ آپ پڑھیں تو ان پہ انکشاف ہو گیا کہ اگر یہ چیز ایسے سے ایسے کر دی جائے تو یہ زہر بن سکتا ہے اور پورا شہر ایک دن میں مر جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد نہیں لکھا، انہوں نے بس اتنا لکھا کہ میں اس نقطے تک پہنچ گیا ہوں، اور اس لیے آگے نہیں لکھتا کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور کسی نے میرے لکھے پہ عمل کر لیا اور خدا کی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کاش آئنسٹائن کو بھی عقل آ جاتی، کاش کہ وہ بھی ایسی بات کو سمجھتا۔ اس کی تھیوریز اور اس نے جو کچھ اٹامک انرجیز اور یہ چیزیں اس کے دوستوں نے لکھی، یہ تباہیاں دنیا میں ایسی پھیل گئی۔ یہ آخرت کا تصور تھا، کتاب و سنت نے دیا تھا اس لیے کہ تم اس کو سوچو اور اس کے بعد تم نے عمل کرنا ہے اور ڈر کے رہنا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمانوں نے اب آخری زمانے میں اس سے کیا سیکھا؟ انہوں نے اس آخرت سے یہ سیکھا کہ جی بس آخرت کا گھر ہے، جنت میں جائیں گے، باقی دنیا میں کیا کرنا ہے کام کر کے، کیا کرنا ہے ترقی کر کے۔ کسی کو میڈیکل پڑھا دیا تو وہ ایک دن بعد اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب کیا کرنا ہے، میں نے مزید پڑھ کے، بس ٹھیک ہے کما رہے ہیں، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، میڈیسن سے کیا ہوتا۔ یہی آخرت کا تصور جو مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف اور دنیا میں ان کی حکومتوں کا سبب بنا تھا، یہی آخرت کا تصور لے کے بیٹھ گیا اور ڈوب گئے لوگ مسلمان یہ سوچ سوچ کے کہ جی ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اچھا بھئی کسی کو کہو کہ یار ایسا ہاسٹل بنا دیجئے، ایسی عمارت بنائیے جہاں مسلمان 200-400 سال اس میں آرام سے کام کر کے، کیا ضرورت ہے صاحب اتنے پکے گھر بنانے کی، اتنی پکی چیزیں، آخر مر جانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ ارے آپ تو یقیناً چھوڑ دیں گے لیکن آپ کے بعد بھی دنیا آباد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک آدمی انجینئر ہے، اس کو یہ تصور اور تلقین کرنا کہ آگے نہ پڑھو، کیا کرو گے، چھوڑ جانا ہے، یہیں بس سب کچھ رہ جائے گی تمہاری تعلیم، اور اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط بات۔ مسلمان اور وہ ٹاپ کا انجینئر بن جائے یہ خود مطلوب ہے، معاشرے اسی طرح بنتے ہیں۔ بچہ ہے اپنا، بیٹا ہے، باپ دیندار ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے میڈیسن پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، باپ سے روک دے کہ بیٹے بالکل نہ پڑھو، بس اب اللہ اللہ کرو، ختم ہوئی بات۔ ارے اس کو تو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ ضرور پڑھیے، نیت اپنی درست رکھنا، شریعت کے خلاف نہ چلنا، مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ آخر کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے
تو مسلمانوں پہ خدا نے حرام کر دیا ہے، آخرت میں یہ چیزیں تھوڑا نفع دیں گی، فائدہ ہی دیں گی۔ جو اس ڈاکٹر کے ذریعے صحت کا نظام پھیلے گا، جو اس ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر کے ذریعے لوگوں کو شفا ملے گی، تو کافر ڈاکٹر میں اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ اللہ اس میں برکت بھی زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا بھی زیادہ رکھے گا۔ یہ آخرت کا نظریہ، اس کو کیسے مولڈ کر لیا کہ وہ جو آخرت کا نظریہ مسلمانوں کے لیے عدل اور انصاف قائم کراتا تھا، یہاں پہنچ کے وہ یہ ہو گیا۔ ایک اور مثال اس کی دیتے ہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ انسان میں بنیادی طور پر دو ہی جذبے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے ہمت۔ جتنا عروج ہو انسان کی طبیعت میں محبت کا، اتنا ہی اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے، اور جتنا عروج ہو ہمت کا، اتنی ہمت سے کام کرتا ہے۔ ایسے ایسے باہمت لوگ ملیں گے اسلاف میں، یہ مسلمانوں کا سارا دین جتنا بھی ہے اور یہ جتنی دنیا مسلمانوں نے بنائی تھی، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام تھا۔ ایسے ہی تو نہیں، ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جس نے زندگی میں 400 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتابیں لکھی ہیں، تو 1000 کتابیں آخر لکھی کیسے؟ ہمت کی تو ہی تو کچھ ہوا۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے متعلق لکھا ہوا مل جائے گا کہ وہ کہتے تھے زندگی بھر افسوس اس کا رہا کہ کھانے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کسی طرح یہ کھانا ختم ہو جاتا اور وقت نہ لگتا، اتنی دیر اور پڑھ لیتے۔ وہ طلب تھی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ستو کھا کے اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کھانا کھا لیں، تو کہنے لگے میں نے اندازہ کیا ہے کہ جب میں کھاتا ہوں اور جو ستو میں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، ان دونوں میں اتنا ٹائم کا فرق پڑ جاتا ہے کہ میں 25 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہوں، تو کھانا بھی کھاتا ہوں لیکن ایک وقت میں ستو کھا لیتا ہوں اور 25 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہمت ہی کی تو بلندی تھی، ہمت ہی کی بلندی تھی کہ جو اقبال نے کہا نا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ ہمت تھی مسلمانوں کی۔ اس ہمت کی بنا پر وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپس لیتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس کا جسم جسہ دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ وہ در حقیقت ہمت کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل تھا، بس کہ یہ کام اللہ نے کرا دینا ہے۔ دن رات اللہ سے مشورہ کر لیا، اور جب شرع صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے، بس پھر ٹھیک۔ جب ایران کی فتح کا مسئلہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ لے کے آئے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ عراق تو فتح ہو گیا ہے، اب خیال ہے کہ ایران کی طرف چلیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا بس تم انتظار کرو، اور 40 دن تک استخارہ فرمایا، اور 41ویں دن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا سعد میں اللہ سے برابر مشورہ کرتا رہا ہوں کہ ہم ایران جیسی طاقت سے ٹکر لیں یا نہ لیں، اور اب مجھے شرع صدر ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اب ٹکر لینے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ اتنے باہمت لوگ تھے، اللہ پر بھروسہ، ہمت کر لی، خدا سے مشورہ کر لیا، اب آگے چلنا ہے۔ اس توکل نے مسلمانوں کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی، اللہ سے اس کے اسباب اور وسائل کھلوا لیتے تھے اپنے لیے۔ یہ تو تھا عروج کا قصہ، اور زوال کے زمانے میں جب یہ توکل آیا تو اس کا نام ہو گیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، بلکہ ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کچھ دے گا تو کھا لیں گے، اللہ کچھ دے گا تو پھر اللہ کو منظور ہوا تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ کورس، یہ نصاب، بس یہ تو نہیں پڑھنا، باقی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاس کر دے۔ تو اللہ کو کیا پڑھیے بھی تمہیں پاس کرے؟ پہلے تو تم اپنے کورس کو پڑھو، نصاب کو پڑھو، پوری طرح محنت کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ اگر چاہے گا تو اسباب کے نتیجے کو مرتب فرما دے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو اسباب کے نتیجے کو مرتب نہیں کرے گا۔ توکل اس کا نام تھوڑا ہی ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ کے بیٹھ جائے۔
توکل تو یہ ہے کہ بہتر سے بہتر سبب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے. بس یہ کہہ دے وہی بات جو پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری موت، میری جسم کی قربانیاں، میری عبادت، میری مال کی قربانیاں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. میں پروردگار اتنا آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کر سکتا تھا، اتنا کر لیا. اب ان اعمال پہ آپ کی رضا مجھے مل جائے یہ میری خوش نصیبی، اور نہ ملے تو یہ میرے پروردگار یہ تیرا انصاف ہے، میری تو کوئی چیز نہیں تھی. سپردم بتو مایا خویشرا، زندگی کا سارا سرمایہ میرے رب یہ تیرے حوالے. تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے کتنا رہ گیا اور کتنا زیادہ ہو گیا، کتنی کمی ہوگی. مومن تو یہ تھا. انہوں نے اس توکل سے نتیجہ یہ نکالا کہ ترک اسباب کر دو، تعطل اسباب کو بالکل چھوڑ ہی دو. یہ ہیں زوال کی چیزیں. جب قوموں میں زوال آتا ہے تو اچھے سے اچھا فلسفہ اور نظریہ، اس سے اچھا نظریہ کون سا ہو سکتا ہے جس پہ کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہو، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو لوگ اس سے بجائے اچھے نتائج کے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ نے ان کو اجازت دی، اختیار دیا، بیت اللہ تک لے آیا کہ بیت اللہ میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، اور انہوں نے اس آزادی عمل کو خدا کی ناراضگی کا نام، خدا کی ناراضگی اس سے اٹھائی اور نام کیا دیا اپنی فحاشی کی حرکتوں کا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کام کا ہمیں کہا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا کل، آپ فرما دیجئے، یہ اس شکایت کا جواب ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اور اللہ تعالی یقیناً حکم نہیں دیتا کسی کو بھی عیب کے کام. اللہ تعالی کسی کو نہیں کہتا کہ وہ عیب کے کام کرے، وہ فحاشی کے کام کرے. خدا بھی کسی کو حکم دیتا ہے. اتقولون علی اللہ، کیا تم لوگ اللہ تعالی کے بارے میں، اتقولون علی اللہ، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر؟ کیا تم لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو؟ مراد یہ کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، یہ صحیح ترجمہ ہوگا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا علم تم نہیں رکھتے، جس کا علم تک تمہیں نہیں ہے، خدا پر ایسے جھوٹ بولتے. پہلے تمہیں بتا دیا کہ شیطان نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا، جنت میں ان کے لباس اتروا کر پھر انہیں یہاں لے آئے. سن چکے ہو شیطان کا فریب اور مکر، پھر باپ کی سند کیوں لا رہے ہو؟ دو چیزوں کا جواب دو انہوں نے کہا تھا نا. ایک یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، دوسرے کہا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے پہلے ہی فوراً اپنے حکم کے متعلق کہہ دیا کہ لا یامر بالفحشاء، اللہ نے کوئی حکم ایسے نہیں دیا، اللہ ایسے عیب کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. رہ گیا پہلا مسئلہ کہ ہم نے باپ دادا کو پایا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور تمہیں تو علم نہیں ہے. یعنی ایسا جھوٹ جس کی کوئی سند نہیں ہے تمہارے پاس. اور یہ وہ ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ شیطان نے یہ کام کروایا تھا، ہم نے نہیں، نہ ہم نے حکم دیا. اور باپ کی سند لاتے ہو تو بتا دیا کہ یہ تو اس کے وسوسے ڈالنے کا نتیجہ تھا، باقی ہم نے اس کا حکم نہیں دیا. قل امر ربی بالقسط، کہیے کہ میرے پروردگار نے تو حکم دیا ہے قسط کا. اب یہ جو اللہ تعالی پر الزام انہوں نے لگایا ہے نا کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، اللہ تعالی نے یہاں سے اس کا جواب شروع کیا ہے قل سے، اور پھر اللہ تعالی نے آگے دیکھ لیجئے اس آیت کریمہ کے بعد 5-6 آیات مسلسل خدا نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے تمہیں بتاتے ہیں، ہم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ تمہیں بتاتے ہیں. قل امر ربی، کہ یہ میرے پروردگار نے تو حکم دیا ہے کس چیز کا، بالقسط، قسط کا. قسط کا اصل میں تو ترجمہ ہوا عدل، انصاف، اعتدال. یہ چیز کہ میرے پروردگار نے تو حکم دیا ہے قسط، دین پر عمل کرنے کا، جو اعتدال کا دوسرا نام. اور اس سے مراد بعض مفسرین ضحاک رحمت اللہ علیہ وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے توحید کا، اور اگر شیطان کی اتباع کر لی
شیطان کی پیروی کر لی تو یہ اللہ کی توحید میں شرک کر لیا. ہم قطعاً شیطان کی پیروی نہیں کرتے. قل امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے توحید کا حکم دیا، ہم نے تو اس کی اتباع کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، شیطان کا حکم ہم نے نہیں ماننا. ایک تفسیر کی گئی. عمومی طور پر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے اعتدال کا حکم دیا ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ زندگی گزاروں، ایکسٹریم سے ہٹ کر. جتنی بھی ایکسٹریمز ہیں، جتنی بھی دونوں اطراف ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کے بالکل درمیان میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزاروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اس اعتدال کا نمونہ ہے. مسلمانوں نے قربانیاں دیں، سب کچھ کیا اس اعتدال کو پیش نظر رکھ کے کہ کسی کا حق میرے متعلق ضائع نہ ہو، اللہ کا دین بھی میں ضائع کرنے والا نہ بنوں، سب کے حقوق پورے ہوتے رہیں. اس اعتدال کی تعلیم دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، بدر میں ایک ایک آدمی کی کتنی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میری بیٹی کے پاس رہ جاؤ. اہلیہ بیمار تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، انہیں وہاں چھوڑ دی. حضرت ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابن عبد البر نے الاستیاب میں ان کے تذکرے میں لکھا ہے. ابن ثعلبہ کا نام غالباً ایاس تھا، غالباً. بہرحال انہوں نے لکھا ہے ان کے تذکرے میں کہ وہ آئے بدر میں شرکت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری والدہ بیمار ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. آپ نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو. تو وہ واپس گئے، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے منع کر دیا کہ جہاد میں نہیں جانا. یہ اعتدال کا نام ہے. قل امر ربی بالقسط، کہ یہ میرے پروردگار نے تو کہا ہے کہ میں اعتدال کے ساتھ زندگی گزاروں، جذبات سے ہٹ کے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے نرم اور موم ہو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جذبات کا حکم دیتے تھے تو جذبہ آ جاتا تھا، جب روک دیتے تھے رک جاتے تھے. زندگی اعتدال کا نمونہ بن گئی تھی. قل امر ربی بالقسط، کہ یہ میرے پروردگار نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے. واہ! اور یہ جو امر ربی بالقسط ہے، یہ تو خبر ہے نا، بتایا جا رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے. آگے حکم آ رہا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اپنے چہروں کو سیدھا رکھنا. تو امر اور خبر میں فرق ہے. ایک ہے آپ کسی کو کوئی چیز بتاتے ہیں، ایک ہے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو. دونوں میں فرق ہے. آپ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہاڑ ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، تو دونوں میں فرق ہے نا. اور عربی قواعد کے اعتبار سے امر جو ہے، جو آگے آ رہا ہے اقیمو، اس کا عطف خبر پر جائز نہیں. تو اس لیے یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جو واو ہے اس سے پہلے یہ مانا جائے دوسرا امر، کہ دوسری بات مانی جائے کہ کل امر ربی بالقسط، کہ یہ میرے پروردگار نے حکم دیا ہے مجھے اعتدال کا. قل وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اس نے دوسرا مجھے حکم یہ دے دیا ہے، اس نے یہ فرمایا ہے کہ اقیموا وجوہکم، یہ دوسری پہلی خبر ہو گئی، دوسرے یہ حکم ہو گیا. یہاں پر الفاظ میں دوسری چیز قل وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور کہیے کہ کیا ہوگا یہ بات کہ سیدھے کرو اپنے چہرے عند کل مسجد، ہر ایک مسجد کے پاس اپنے چہروں کو سیدھا کر. مسجد کا کیا مطلب؟ مسجد سے یہاں عام طور پہ مفسرین نے نماز مراد لی کہ نماز کے وقت اپنے چہروں کو سیدھا کر لو، یعنی قبلہ رخ کر لو، کہ نماز پڑھتے ہوئے سیدھے رہو، قبلہ رخ رہو. اللہ تعالی نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے اور اپنے چہروں کو قبلہ رخ رکھا جائے، یعنی یہ کہ اللہ کے دین کی اتباع کی جائے، اللہ کے دین پر چلا جائے. اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے مجھے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ اعتدال میں رہیں، اور دوسرے جب بھی نماز کا وقت آ جائے، جب بھی مسجد کا وقت آ جائے، اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ اپنے چہروں کو اللہ کی طرف رکھنا ہے، جھکا دینا. اسی لیے نماز میں قبلے کے رخ کا اتنا حکم ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر قبلہ رخ ہونے کو فرمایا. عام طور پہ انسان کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ دائیں بائیں ذرا سے ایسے ہوتے ہیں. شریعت نے حکم دیا ہے کہ جان بوجھ کے اپنے اختیار سے دونوں پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کرے. انسان قبلے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے. حکم یہ دیا ہے کہ بالکل آغاز میں جب اللہ اکبر کہتا ہے تو قبلے کی طرف جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نگاہ ہونی چاہیے. اور اصل حکم تو یہ تھا کہ سامنے دیکھنا چاہیے، بالکل اپنے سامنے. لیکن ڈر یہ ہوا کہ اگر لوگوں کو اس طرح دیکھنے کی اجازت دے دیں تو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے. تو اس کے لیے فقہا نے کہا کہ سجدے کی جگہ پر دیکھو. اب کوئی اتنا سر جھکا لے کہ خود اپنے پاؤں کو دیکھ رہا ہے، اپنی کپڑوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی داڑھی کو دیکھ رہا ہے، یہ سارے ائمہ نے لکھا ہے کہ بدعت. وہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، پہلی تکبیر کے وقت سب سے صحیح چیز تو یہ ہے کہ بالکل سامنے نگاہ ہونی چاہیے اور اللہ اکبر کہہ کے نگاہ کو جھکائے، اس جگہ پر رکھے جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے. اور اگر ڈر ہے اس کو کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگوں گا، عادت ہو جائے گی، تو پھر پہلے سے ہی قبلے کی جگہ پر نظر رکھ کے بالکل سر کو جھکا دینا، یہ چیز منع آئی ہے. سب فقہا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ چہرہ بالکل زمین کی طرف جھک جائے گا نا. اللہ نے کہا ہے اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، قبلے کی طرف رکھو. سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انگلیاں سمیٹ لیتے تھے. نماز میں دو ہی مقامات ہیں جن کے متعلق حکم آیا. رکوع ہے، حکم ہوا کہ ساری انگلیاں کھول دو اور انگلیاں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو. یہ نہیں ہے کہ صرف اس پہ رکھ دیا جائے، بلکہ جھک کے اور اس کے بعد ہتھیلی اور انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیا جائے، یہ ہے سنت. اور دوسرا مقام سجدہ ہے کہ یہاں ساری انگلیوں کو بند کر لے اور قبلہ رخ کرے. اس لیے قبلہ اگر ادھر ہے تو ہاتھ ایسے نہ رکھے، ایسے رکھے، سیدھے قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے دونوں سجدوں میں بند کر. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سنت پہ عمل کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ کئی نوافل پڑھنے سے ہمارے نزدیک یہ اچھا ہے کہ اس پہ عمل کریں. کیونکہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا فرمان، ان کی طریقہ یہ سب سے زیادہ اولا ہے. سجدے میں جائے دونوں پاؤں کو اچھی طرح زمین پہ پریس کرنا چاہیے، انگلیوں کو، حتیٰ کہ 10 کی 10 انگلیاں انگوٹھوں سمیت، 8 انگلیاں اور 2 انگوٹھے سب قبلے کے رخ پہ ہو جائیں، جتنا بھی کر سکے. لیکن سب سے اچھا تو یہ ہے کہ بالکل ساری انگلیاں اور انگوٹھے قبلے کی طرف مڑ جائیں. اس لیے جگہ جگہ پر حکم ہے کہ جو عبادت ہے قبلے کا احترام، قبلے کو دیکھو. ذبح کرنا ہے جانور کو، مستحب یہ ہے کہ قبلہ کے رخ لٹائے. میت کو دفن کرنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے پوری کروٹ اسے دی جائے. یہ تھوڑی ہے کہ صرف چہرہ پھیر دیا جائے. یہ اتنا بڑا جرم اور غلط مسئلہ ہے جو مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیں قبر میں لٹا دیتے ہیں اور پھر ہر طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ جی اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنا. چہرہ، یہ چہرے کی بات نہیں ہے، پورے جسم کی بات ہے. اس کو کروٹ پر لٹانا چاہیے اور یہ واجب ہے، واجب. اور جو آدمی اس کے خلاف کرتا ہے میت کا حق ضائع کرتا ہے. اسی لیے تو فقہا لکھتے ہیں کہ تابوت میں بھی میت کو سیدھا نہ لٹایا جائے، بلکہ تابوت میں بھی دائیں طرف کروٹ پر لٹایا جائے اور اس کے پیچھے تھوڑی سی مٹی رکھ دی جائے جو پیچھے دیوار میں تک اسے ٹیک لگی رہے تدفین سے پہلے. ویسے تو تابوت کو صحیح لٹا دیں، کیونکہ اگر منتقل کرنا ہوگا تو وہ تو پھر میت گر بھی سکتی ہے، اس وقت تو نہیں. لیکن جس وقت دفن کرنا ہے تابوت کو کھول کے اس کو بالکل صحیح کروٹ پر لٹا کے، جیسے آدمی سوتے ہوئے لیٹتا ہے، اس کا ایک ہاتھ نیچے والا ادھر کو نکال دیا جائے دایاں، اور بایاں ہاتھ اس کے اوپر آ جائے گا، اس کا ہاتھ اس کی ران پہ رکھ دیا جائے اور پیچھے
جو دیوار ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا دی جائے یا اس کے جسم کے میت کے اور دیوار کے درمیان مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں، یہی چیز تابوت میں اور یہی چیز قبر میں، تاکہ وہ پورے کا پورا قبلے کی طرف رہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ نے فرمایا یہ کثرت سے پڑھتے رہو جب تم میت کو قبر میں رکھو، میت کے سارے اس کو غسل دو کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ایک جگہ آیا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، دونوں الفاظ آئے ہیں، لیکن عام طور پہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ہی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر، ان کی ملت پر، ان کے طریقے پر اور اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں قبلے کی طرف، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور دیکھو اللہ تعالی کے لیے جب نماز پڑھنی ہے مسجد میں آؤ، اللہ کی طرف چہرہ کرنا ہے اپنے منہ ہر نماز کے وقت۔ ایک اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اب ظاہری اطاعت کے بعد یہ باطن کی بات آ گئی کہ وَدْعُوهُ، پکارو اللہ کو، مخلصین، نرے ہو کر اس کے، خالص اس کے، لہ الدین، اس کے حکم بردار بن کر، اس کے فرما بردار بن کر، بس اسے ہی پکارو۔ ظاہر میں قبلے کا احترام، اللہ کے ساتھ تعلق، اور باطن میں اخلاص، یہ دونوں چیزوں کو جمع کرو، صرف اللہ ہی کو پکارو، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، کما بداکم، اور دیکھو اس اخلاص پہ تو کئی بار بات ہوئی نا، کما بداکم تعودون، جیسے تم کو پہلے بنایا تھا، تعودون، دوسری بار پھر بنو گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے اس نے پہلے دیا تمہیں جنم، محض اس کا ارادہ تھا، محض اس نے اپنا ارادہ فرما لیا کہ ایک دنیا بن جائے اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بن جائیں، تو اسی طرح تم دوبارہ بنائے جاؤ گے، اسی طرح اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں دوبارہ بنانا، تو زندگی کے دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا، ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی، اور ظاہر میں قبلے کا احترام، وہ چیزیں ضروری ہیں، اور رہ گیا تمہارا باطن، تو اس میں اخلاص ضروری ہے، صرف اللہ کے لیے عمل کرتے رہو، صرف خدا کی توحید غالب رہے گی، تو پھر کیا ہوگا، عمل بھی اسی کے لیے ہوگا، وہم و گمان میں بھی جب شرک نہیں ہوگا تو کیوں کسی کے لیے عمل کرے گا، عمل تو اللہ کے لیے کرے گا۔ فریقاً ہدا، ایک فریق ایسا ہے، ایک فرقے کو راہ دی ہے، وہ فریقاً، اور ایک طبقہ، ایک فرقہ، ایک گروہ ایسا ہے، حقا علیہم الضلالہ، جن کے متعلق ٹھہری ہے گمراہی، کہ یہ ضرور گمراہ ہیں۔ دو فریق ہیں پوری دنیا میں، ایک فریق وہ جسے ہدایت مل گئی، اور ایک فریق وہ جو گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک فریق وہ ہے جو ہماری راہ پر چلتا ہے، ایک فرقے کو ہم نے راہ دے دی ہے، اب وہ جتنا جتنا خدا کی طرف چلے گا اتنا اتنا اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا، اور دوسرا گمراہی پر ہے، اور جو جتنی بھی گمراہی کی باتیں کرے گا، اس کے اعمال کرے گا، اس طرف کو چلتا چلا جائے گا۔ حق علیہم الضلالہ، ان کے لیے گمراہی ثابت ہے، ٹھہر چکی ہے، پکی بات ہے کہ وہ جو فرقہ ہے گمراہوں کا فرقہ ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہم اتخذوا الشیاطین، انہوں نے متخذو بنا لیے ہیں، پکڑ لیے ہیں، کر دیے ہیں، الشیاطین، شیاطین، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے دوست شیطان بنا لیے ہیں۔ تو جو آدمی جس کو بھی اپنا دوست بنائے گا بالآخر وہ اسی کے دین، اسی کے مذہب پر ہوگا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کی تہذیب اور معاشرت کو اختیار کر لے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ جو دو فرقے ہم نے تمہیں بتائے ہیں نا، کہ ایک بالکل ہدایت پر ہے، وہ تو وہ ہیں جو اوپر کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرا فرقہ وہ یہ دیکھ لینا تم،
حق علیہم الضلالہ، ان کے لیے گمراہی ثابت ہو چکی، بس وہ کیا کرتے ہیں، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ کے علاوہ شیطانوں کو انہوں نے اپنا دوست بنایا ہے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہم مہتدون، کہ وہ لوگ صحیح راہ پر ہیں۔ یہ بھی غلط فہمی شیطان نے ڈالی ہوئی ہے کہ تم بالکل ٹھیک راہ پر۔ آدمی جائزہ لیتا رہے کہ میرے اعمال، میرا عقیدہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ تو نہیں گیا، امت سے الگ تو نہیں ہو گیا، بار بار زندگی میں چیک کرتا رہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہم مہتدون، ہدایت پر ہیں، ساری زندگی شرک اور خدا کی نافرمانی میں گزر گئی، اور کہتے ہیں کہ نہیں دین ٹھیک ہے، ہم لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہی چیز ذرا دیکھیے آپ سورہ کہف کے آخر پہ 16ویں پارے میں، بالکل جہاں سورہ کہف کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے نا، اس کو دیکھیے، اس گروہ کو جو اپنے متعلق یہ سوچے بیٹھا ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ سورہ کہف 16واں پارہ اور 18ویں یہ سورت ہے، اور آیت نمبر اس کی 102۔ یہاں اللہ تعالی نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنا دوست شیاطین کو بنا لیا ہے۔ اب سورہ کہف میں 16ویں پارے میں 102 نمبر آیت میں یہاں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کیا سمجھتے ہیں منکر کہ وہ میرے بندوں کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے، ان کی عبادتیں کریں گے، اور وہ عبادت یہ ان کے معبود ان کے دوست بن جائیں گے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے ان منکروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کیا ہوا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، آپ پوچھئے کہ ہم تمہیں بتائیں بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کن کے کیے ہوئے بالکل اکارت چلے گئے، کن کے اعمال برباد ہو گئے۔ الذین، وہ لوگ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کا دوڑ دھوپ، جن کی محنت بھٹک رہی ہے دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھا یحسبون انہم یحسنون صنعا، کام جو کرتے ہیں ان کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک یہی بات یہاں بھی فرمائی ہے کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راہ پر چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، بس ٹھیک ہے، پرواہ نہیں ہو رہی، قرآن سے غفلت ہے، اس کی تعلیمات سے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا صاف لفظوں میں کہ یہ سب گمراہی کی چیزیں ہیں اور یہ سب خراب کام۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ یہاں سے تیسرا حکم شروع ہوا، یا بنی